बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसको मुस्तरद कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलआखिर इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात को चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उसके ऊपर पहली समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज वो दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है एहसन भून साहब जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये उनकी दूसरी दरख्वास्त है। पहले उनकी दरख्वास्त पर वकला में एक बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता था, तशवीश की लहर दौड़ गई थी, और वो ये था कि इन्होंने नवाज़ शरीफ की नहली ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दी है। और क्या बार एसोसिएशन और बार कौंसिल का ये काम रह गया है कि वो सियासी नुमाइंदों या सियासी जमातों की बी टीम बन जाए। और आज ये दूसरा वो इक़दाम है जिसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है कि हालात क्या हैं, मामलात कैसे हैं, अदम एतमाद क्या है, कोई इनका लेना देना नहीं है। ना इनको अपने वकला के मसाइल का पता, ना इनको जजेस के मसाइल का पता। यहाँ केस लगते नहीं हैं, केस फिक्स नहीं होते, जजेस ऑर्डर नहीं देते, 2-2 3-3 महीने हुक्म के लिए केस पड़े रहते हैं। अवाम आती है जलील हो के, साइलिन वापस चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो पैसे लेती है, पैसे लेकर जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं पॉलिटिकल, उनसे पैसा लेकर उनके सिर्फ केसेस करती है। आम जो वकला के मसाइल हैं, आम जो अदालती निज़ाम के मसाइल हैं, अवामुन्नास को जो मसाइल हैं, अगर ये वाकई रूल ऑफ़ लॉ की बात करते तो ये गरीब अवाम जो अदालतों में धक्के खाती है, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, हर रोज़ वो इंसाफ की उम्मीद से जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं, तो वो उनके मसाइल के लिए कोई काम करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माफियास की वकालत करते हैं, ये आम आदमी की वकालत नहीं करते। अब इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह दायर दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला को, वज़ारत दिफ़ा को, अब वज़ारत दिफ़ा को इसमें पार्टी बनाना कोई कहीं कोई दूर भी कोई तुक बनता है, लेकिन वज़ारत दिफ़ा को भी पार्टी बनाया है। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी इसमें फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल हो। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर आज़म को हटाने का आइनी रास्ता है। मतन में कहा गया कि सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से करने का हुक्म दे। ये वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है कि जब किसी एक वकील के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और सारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस उस अदालत के बाहर एहतजाज शुरू कर देते हैं या हड़ताल शुरू कर देते हैं या ये अदालतें बंद कर देते हैं, तो आज इनको आइन की बारी जब आई 95 आर्टिकल की, जहां अपोजिशन का बेनिफिट नज़र आया, तो अब इनको ये ख्याल आ गया कि नहीं, पुरअमन एहतजाज भी नहीं करना चाहिए, हड़ताल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी हड़तालें ख़त्म की होती तो आज आप सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते कि वज़ीर आज़म को डी चौक पर जलसा करने से रोका जाए। ये आपका जो किरदार है वो सबको पता है कि आप खुद हड़तालें करवाते हैं और अब आप दरख्वास्त दायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़े तसादम का ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से करने का हुक्म दे। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि हमारे बंदे पूरे हैं, मुस्लिम लीग नून के पास भी बंदे पूरे हैं, और क्योंकि हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ बार एसोसिएशन के सदर की बात मानते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट का जो जितना प्रोसेस है उसको नहीं होने दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही डिक्लेयर कर दे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो गई है। भाई आप क्या सुप्रीम कोर्ट से आप क्या इस्तदा क्या कह रहे हैं? एक आम वकील भी इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकता जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट बार का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दरख्वास्त का मतन आप दोबारा सुनिए। सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से करने का हुक्म दे। अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को हुक्म जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्ट करेगी, डायरेक्शन देगी। ये खुद एक गैर आइनी दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम आइन के रखवाले हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तमाम रियासती हुकाम को आइनी हदूद में रहने का हुक्म दे। रियासती हुकाम से क्या मुराद है?
اداروں کے بارے میں آپ اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ ریاستی حکام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا کسی بھی سیاسی معاملے سے تعلق نہیں ہے، یہ ان کو یہ خوف ہے اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے اور اگر امپائر ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سپریم کورٹ بار کے ذریعے یہ درخواست نہ دلواتے، جس میں یہ درخواست میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی حکام کو عدالت کہے کہ وہ آئینی حدود میں رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تحریک عدم اعتماد میں آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر کے جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس کو بڑے پرامن طریقے سے کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ یہ ان کا کردار ہے اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہے۔ دوسری طرف ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ ایک خاتون ہے عاصمہ ملک، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسی طرح کی ایک درخواست اپوزیشن بھی جمع کروا چکی ہے، لیکن آج یہ ایک خاتون شہری کی طرف سے یہ درخواست دائر انہوں نے کروائی ہے، لیکن ان کے وکلا تھے، لیکن عاصمہ ملک نامی ایک شہری کی طرف سے یہ درخواست دائر کروائی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈی چوک کا جلسہ ہے اس کو روکا جائے کیونکہ تصادم کا خطرہ ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ کون سا تصادم کا خطرہ ہے اور کیا پرامن احتجاج کو عدالت روک سکتی ہے؟ جو فنڈامنٹل رائٹ آپ کو آئین پاکستان نے دیا ہے، تو آئین پاکستان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم نہ جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں نہ روکنے کی اجازت دے سکتے ہیں، ہمارا یہ اختیار نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے۔ جب بھی کہیں پر کوئی جلسہ ہونا ہوتا ہے تو ایگزیکٹو کو ہمیشہ انتظامیہ کو درخواست دی جاتی ہے، انتظامیہ قانون کے مطابق اس کو دیکھتی ہے آیا اس کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا، آیا جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو وہ جب جلسے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے بھی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر امن کو خطرہ ہے، اگر کوئی حالات خراب ہیں، سیکیورٹی کے کوئی مسائل ہیں یا تصادم کا کوئی خدشہ ہے، تو یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی ہوتی۔ ہم یہاں پر رسک دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انتظامیہ ان چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے اور انتظامیہ ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ اس وجہ سے آپ کی درخواست یہ کہ پی ٹی آئی کو جلسے سے روکا جائے یا کسی اور سیاسی جماعت کو ڈی چوک جلسے سے، جو 10 لاکھ اصل میں یہ ڈرے ہوئے ہیں اس 10 لاکھ کے فگر سے کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس خوف میں یہ مبتلا ہیں۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست ہم نہیں سن سکتے، یہ انتظامیہ جانے اور آپ جانے، اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس وقت تک 3 نوٹسز جاری کر چکی ہے الیکشن کمیشن۔ میں اس کی یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ اسد عمر اور وزیر اعظم عمران خان دو کی طرف سے درخواست اکٹھی، ایک درخواست میں 2 پٹیشنرز ہیں، وزیر اعظم عمران خان اور اسد عمر، ان 2 کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، اور علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب ان میں وکیل ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جلسوں میں روکنے کا جو نوٹس تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی۔ درخواست وزیر اعظم اور اسد عمر کی جانب سے مشترکہ درخواست تھی۔ درخواست پر اسد عمر اور وزیر اعظم کے دستخط ہیں۔ اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا، پوری دنیا میں حکومت کو الیکشن مہم کرنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ ساتھ اس درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن مہم چلانے پر جواب مانگ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس قانون اور رائٹ کرنے کا اختیار، قانون اوور رائڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں یہ کہا گیا کہ جو ایک آرڈیننس آ گیا، ترمیمی آرڈیننس ہے، اس کی تشریح کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ اس آرڈیننس میں یہ صدر مملکت نے جاری کیا ہے، وہ آرڈیننس درست ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ابھی تک عدالتوں نے اس کو سٹے نہیں دیا، عدالتوں نے اس کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ جب الیکشن کمیشن وہ جاری کر رہا ہے، جب ضابطۂ اخلاق کے تحت نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اس وقت وہ آرڈیننس انٹیکٹ ہے، ان فیلڈ ہے، تو کیسے الیکشن کمیشن غیر قانونی نوٹس جاری کر سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن عدالت بن گیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ہی از خود تشریح کرنی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کرنی ہے، یا قانون پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ بڑے سخت الفاظ میں یہ درخواست تحریر کی گئی، اس پر اعتراض لگایا رجسٹرار آفس کی طرف سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک تصدیق ضروری ہوتی ہے پٹیشنر کی۔
بائیومیٹرک تصدیق کے لیے کیونکہ درخواست مشترکہ تھی تو اسد عمر صاحب پہنچ گئے، اسد عمر نے جا کے اپنی بائیومیٹرک کروائی اور ان کا بیان حلفی ساتھ لگا ہوا ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بائیومیٹرک بھی نہیں ہوئی اور ان کا بیان حلفی بھی درخواست کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے اعتراض لگا دیا۔ وہ اعتراض عدالت میں جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیس فکس کر دیں، ہم عدالت کو جا کے اعتراض ختم کروا لیتے ہیں۔ آج 2:30 بجے دوبارہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر اور جو اسد عمر کی درخواست ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو عدالت میں کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا اعتراض ہے، تو اس پر بتایا گیا جی کہ یہ اعتراض ہے کہ بائیومیٹرک تصدیق اب وزیر اعظم عمران خان کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں اور پھر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے اور مختلف انتظامی اعتراضات لگائے گئے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے کیس کو میرٹ کے اوپر سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو باقی انتظامی اعتراضات ہیں میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، جو بائیومیٹرک تصدیق کی حد تک ہے کیونکہ وہ ایک رولز بن چکے ہیں اس پر میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پی ایم ہاؤس میں بھی، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بائیومیٹرک کی سہولت موجود ہے، وزیر اعظم صاحب وہاں سے بائیومیٹرک کروا دیں تاکہ یہ جو اعتراض ہے یہ دور ہو جائے، اور عدالت نے رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ اگر یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے اور پی ایم ہاؤس سے وزیر اعظم صاحب اپنی بائیومیٹرک کروا دیتے ہیں تو پھر آپ آج ہی یہ اعتراض دور کر کے کل صبح کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر کریں اور کل صبح اس کے اوپر جو ریگولر سماعت ہے وہ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ ریٹ تیار کی ہے، پٹیشن تیار کی ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو غیر قانونی کام ہیں ان کو بالآخر یہ روکنا ضروری تھا کیونکہ الیکشن کمیشن بی ٹیم بن چکا ہے اپوزیشن کی، اور فواد چودھری نے تو کہا ہے کہ ان کو اینک لگ چکی ہے نون لیگ کی، اس وجہ سے ان کے خلاف درخواست دائر کرنا ضروری تھا، اور امید بھی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ریلیف بھی دیں گے، نہیں تو پھر سپریم کورٹ تو ہے نا، سپریم کورٹ تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہر چیز قانون کے مطابق دیکھتے ہیں، اور وہ تو پہلے الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے اس کے اوپر سوال اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ اعتراض دور ہو جائے گا، بائیومیٹرک تصدیق ہو جائے گی وزیر اعظم ہاؤس سے، تو کل دوبارہ یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔